Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear students. Today is our lecture 31st. Before start lecture 31st, we'll go quick review of lecture 30. کیا پڑھ رہے ہیں آج کل ہم؟ مرچنٹ بینکنگ. کیوں جی؟ مرچنٹ بینکنگ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور مرچنٹ بینکنگ کو ہم نے لاسٹ 2-3 لیکچرز میں ڈسکس کیا ہے. کیسا لگ رہا ہے آپ کو مرچنٹ بینکنگ سو فار؟ کمپیریزن کیا آپ نے مرچنٹ بینکنگ کو کمرشل بینکنگ سے، ریٹیل بینکنگ سے؟ اب تو اس وقت تک آپ کا الحمدللہ لیول یہ ہو جانا چاہیے کہ آپ اس کو کمپیریزن کریں مرچنٹ بینکنگ کی سروسز کو کمرشل بینکنگ کی سروسز سے. آپ کو نالج ہونا چاہیے مرچنٹ بینکنگ کس طرح ڈفر کرتا ہے کمرشل بینکنگ سے، اور جو مین فنکشنز ہیں جو مرچنٹ بینکنگ کے وہ کیسے ڈفر ہیں کمرشل بینکنگ سے. یہ پہلے بتائیں گے پڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے آپ؟ یہ صرف لیکچر لینے آئے تھے، اس کے بعد کوئی پتہ نہیں. پھر نیکسٹ لیکچر پہ کلاس میں آ جانا اور پھر نیکسٹ لیکچر پہ. اگر تو یہ روٹین ہے پھر تو بڑی غلط بات ہے جی. اچھا یہ روٹین نہیں ہے، پڑھ رہے ہیں، گڈ. نہیں آپ ماشاءاللہ گریجویشن کر رہے ہیں، MBA لیول پہ ہیں. کلاسز تو آپ نے لینی ہے. کلاسز کے علاوہ جو آپ کا جو ٹائم ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور آپ کو ہوم اسٹڈی جو کہتے ہیں سیلف اسٹڈی کی وہ آپ کے لیے مینڈیٹری ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کلاسز لے کے ایگزام دے کے پاس ہو جائیں گے اور اس طرح کام چلا لیں گے تو میرا خیال ہے بڑا مشکل ہے، سمجھے؟ تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کلاسز کے بعد ایک روٹین رکھیں نا. آپ ایک ڈسپلن ہونا چاہیے، ایک ٹائم ٹیبل ہو آپ کا کہ آپ نے یونیورسٹی میں آئیں کلاسز لی ہیں، اس کے بعد آپ نے اپنے گھر میں کتنا ٹائم دینا ہے، اور اپنی سیلف اسٹڈی کو ہوم اسٹڈیز کو کہتے ہیں پرائیویٹ اسٹڈی کو کتنا ٹائم دینا ہے، آپ نے گروپ اسٹڈی کو کتنا ٹائم دینا ہے، گروپ ڈسکشنز کرنی ہے ویک میں 2 ٹائمز کرنی ہے، 4 ٹائمز کرنی ہے، اور اسی طرح آپ نے تھوڑا سا ٹائم ریسرچ پہ بھی دینا ہے. تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی اب دینا چاہیے آپ کو. ریسرچ کرنی ہے آپ نے، اور پھر یہ چیزیں آگے چلتی ہیں. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاسٹ میں ہمارے پاس کئی اسٹوڈنٹس ایسے آئے ہیں جو کلاسز تو ریگولر لے رہے تھے لیکن وہ ہوم اسٹڈی نہیں کر رہے تھے، لائبریری نہیں جا رہے تھے، گروپ ڈسکشنز نہیں کر رہے تھے، پریزنٹیشنز اچھی نہیں ہو رہی تھی ان کی، وہ ریسرچ نہیں کر رہے تھے. جب یہ چیزیں نہیں ہو رہی تھیں کلاس میں آ رہے تھے، اور پھر یہی ہوا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاس ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. پاس آپ ہو جائیں گے، ایوریج مارکس لے کے پاس ہو جائیں گے، لیکن اس پاس کو کیا کرنا ہے آپ نے جس کا پھر آپ آگے فردر پریکٹیکل لائف میں یوٹیلائز ہی نہ کر سکیں. آپ کہیں جائیں گے، اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، انٹرویوز دیں گے، تو یہ چیز پہ آپ کو اس ٹائم آپ کو بڑا پرابلم ہوگی. آپ پھر ایسے بھی ہے کہ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں سر اس ٹائم پہ ہم نے بکس اوپن کرنی شروع کی کہ ہم انٹرویو پہ جا رہے ہیں، وہ مارکیٹنگ کی جاب ہے، HR کی جاب ہے، فائنانس کی جاب ہے، مینجمنٹ کی جاب ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں تو ہمیں بکس دیکھنی پڑتی ہیں. بکس تو ویسے بھی آپ انٹرویو پہ جاتے ہیں کچھ پریپریشن کر کے جاتے ہیں، اپنا جو آپ کا CV ہوتا ہے یا آپ کی جو ٹرانسکرپٹ ہوتی ہے، جو آپ نے بتایا ہوتا ہے کہ میں نے یہ سبجیکٹس پڑھے ان کے بارے میں نالج ہونا ضروری ہے. لیکن آپ نے ابھی آج کل ڈیورنگ یور اسٹڈیز اگر آپ نے چیزیں اچھی طرح پڑھی ہوئی ہیں اور ان کی سمریز تیار کی ہوئی ہیں تو پھر آپ کو ایشو نہیں ہوتا. پھر آپ جب انٹرویو پہ جاتے ہیں 1 day بیفور آپ 3-4 hours اسپینڈ کرتے ہیں تو کافی ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں، میں بھی آپ کو ہر لیکچر میں یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ پلیز اس لیول پہ اب کیونکہ یہ آپ میں سے میجورٹی آف اسٹوڈنٹس کی لاسٹ ایجوکیشن ہوگی لائف کی. آپ MBA کر رہے ہیں، کل جابس میں چلے گئے، پھر آگے ایکسپیرینس بیس پہ ڈگری بیس پہ آپ ایک دفعہ ان ہو گئے انڈسٹری میں، پھر آپ آگے ہی جاتے ہیں. پڑھنا تو چاہیے اگر کوئی اور کورسز ہوتے ہیں، کوئی فردر کوئی MPhil کر رہا ہوگا، لیکن میجورٹی کی جو ماسٹرز جب کر لیتے ہیں موسٹلی میجورٹی اسٹوڈنٹس جوائن دا انڈسٹری. سو ان ادر ورڈز دس از اے لاسٹ کوالیفیکیشن. تو آپ کوالٹی کے ساتھ پڑھیں.
جب تک کوالٹی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو بات نہیں بنے گی. رائٹ. سو مرچنٹ بینکنگ بتائیں ذرا مجھے, مرچنٹ بینکنگ کیا ہے؟ وہی جو ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اور اس کے فنکشن سے وہیں سے آج کنٹینیو کریں گے, لیکن تھوڑا سا پلیز مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے, مرچنٹ بینکنگ کیا ہے؟ جی آج ذرا ان لوگوں سے پوچھنے دیں جن کا آج کافی عرصے بعد کلاس میں تشریف لے کے آئے ہیں. جی جی, یہ آپ ہی لوگ ہیں جو ہنس رہے ہیں نا, دیکھ رہے ہیں. جی موبائل بند پلیز, موبائلز ناٹ الاؤڈ. آپ کی ضروری کال آ سکتی ہے, آپ بالکل باہر جا کے سن سکتے ہیں. رائٹ. تو آپ ایسا کریں, یہ جو سامنے میرے بیٹھے ہوئے بلو شرٹس, جی ہاں آپ بڑے سے بات تشریف لائیں آپ. جی کہیں باہر چلے گئے تھے؟ ملک میں تھے نا آپ, اسی کنٹری میں تھے, اسی سٹی میں تھے. اچھا, تو یہ یونیورسٹی بھی اسی سٹی میں, تو بڑے سے بعد آپ کلاس میں تشریف لائیں. ٹھیک ہے, ہاں چلیں کوئی نہیں, آپ اللہ خیر کرے, کہہ رہے ہیں بیمار تھا. یہ بتائیں مرچنٹ بینکنگ کے آپ نے کچھ نوٹس لیے لاسٹ کلاسز کے لیکچرز؟ اوکے گڈ. تھوڑا ڈیفائن کریں مرچنٹ بینکنگ کو ان یور اون ورڈز. ڈیفائن مرچنٹ بینکنگ ان یور اون ورڈز. اوکے گڈ, ویری گڈ, آپ کو تو آتا ہے. اوکے تھینک یو. ٹیل می دا نیم آف مرچنٹ بینکس ان پاکستان. ریسرچ کی آپ نے؟ کس نے کی ہے؟ نیم آف مرچنٹ بینکس ان پاکستان اور نیم آف مرچنٹ بینکس ان دا ورلڈ. جی آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم ہوم ورک دیا, میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, یہ آپ کا ہوم ورک ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں شاید آپ ہوم ورک نہیں کریں گے اور سارا کے کلاس میں بتا دیں گے, نہیں, یہ میں نے ہوم ورک آپ کو دیا تھا اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے اور رہے گا. آپ آپس میں گروپس میں شیئر کر دیں, چاہے جو مرضی کریں. میں نے آپ کو کہا تھا نیم آف مرچنٹ بینکس ان پاکستان, دیئر پروفائل, جو آپ کو 17 فنکشنز بتائے تھے مرچنٹ بینکنگ کے, آپ وہ دیکھیں ان کے پروفائل میں کون کون سے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کوئی مرچنٹ بینک ساری سروسز پرووائڈ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, وہ کچھ سروسز میں اسپیشلائز ہوتے ہیں. سو نیم آف مرچنٹ بینکس ان پاکستان, نیم آف مرچنٹ بینکس ان دا ورلڈ. تو یہ آپ کو آنا چاہیے. آپ سے ویسے پوچھا جائے اوکے جسٹ ٹیل اس ہاؤ مینی مرچنٹ بینکس ان پاکستان, اور what are the names of merchant banks in پاکستان, اور what are the famous merchant banks in the world. سو آپ کو ذرا تھوڑا سا یہ پتا ہونا چاہیے مرچنٹ بینکس کی کون سی کیا چیزیں ہیں. تو یہ ہوم ورک آپ نے کیا ہوا نا, کون بتائے گا؟ جی آپ یہ سب سے آگے بیٹھے ہیں. جی جی آپ. اوکے, یہ نیم تو آپ وہ مرچنٹ بینک بتا رہے ہیں, مرچنٹ بینکس کے نام بتا رہے ہیں جو ورلڈ میں ہیں. امریکنز مرچنٹ بینکس ہیں, یو کے کے مرچنٹ بینکس ہیں, یورپین مرچنٹ بینکس ہیں. جی اوکے. تو پاکستان کی ریسرچ کس نے کی ہے؟ پاکستان میں مرچنٹ بینکنگ کیا ہو رہی ہے؟ دیکھیں مرچنٹ بینکنگ بھی ہے اور ایسی کمپنیز بھی ہے, فائنینشیل کمپنیز بھی ہیں جو یہ سروسز دے رہی ہیں. کون سی؟ جو مرچنٹ بینکس دیتے ہیں. سو مرچنٹ بینکس اور فائنینشیل کمپنیز, فائنانس ہاؤسز بھی کہتے ہیں ان کو, فائنانس کمپنیز کہتے ہیں, فائنانس ہاؤسز کہتے ہیں. اوکے ویری کوئک. اب یہ ریویژن جو کرانے کا مین پرپز ہے آپ کو, یہ جو ریویژن ہو جاتی ہے یہ بلیو کریں صرف اس لیے کہ آپ کا نالج سالڈ ہو جائے, ایٹ لیسٹ اس لیول پہ جو آپ کو سلائڈز دکھائی جاتی ہیں, اور آپ کبھی بھول نہ سکیں کہ سر ہم نے مرچنٹ بینکنگ کی ہمیں اتنی بار ریویژن کرائی ہے, پھر اگلا نیا ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں, پھر ریویژن ہوتی ہے, پھر ہم آگے چلتے ہیں. تو جتنا ٹائم میں ریویژن پہ لگا دیتا ہوں, پھر اگلا ٹاپک, وہی ٹاپک پھر دوبارہ ریوائز بھی ہوتا ہے, تو چیز پوری رہتی ہے. لیکن آپ کے مین پرپز, میں سیدھا ڈائریکٹ جہاں سے ہم نے فنش کیا تھا وہاں سے آگے آپ کو اسٹارٹ کرا دوں. لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ جب آئے ہیں, پریپریشن کر کے آئے ہیں, بیٹھے ہیں, اگر آپ پریپریشن کر کے آئے ہیں, ریڈنگ کر کے آئے ہیں, تھوڑی سی ہوم اسٹڈی کر کے آئے ہیں, آپ اس ریویژن سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نا فلی, اس سے آپ اس کو صحیح بینیفٹ اس سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. پرومیننٹ کمپوننٹ ہے فائنینشیل سیکٹر آف آور کنٹری مرچنٹ بینکنگ. آپ دیکھیں نا مرچنٹ بینکنگ کیا کن لوگوں کو سروسز دے رہی ہے؟ جنرل پبلک کو تو نہیں دے رہی, لیکن جو مرچنٹ بینکنگ انویسٹمنٹ کراتی ہے کنٹری کے اندر, الٹیمیٹلی اس کے اثرات, اس کے افیکٹیز جو ہیں وہ جنرل پبلک ہیں.
ایک مرچنٹ بینکنگ ہے یہاں پہ وہ فنڈز دے رہی ہے بڑی بڑی کمپنیز کو ایئرپورٹس بنانے کے لیے, ڈیمز بنانے کے لیے. پاکستان میں ہائیڈرو کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, بلینز آف ڈالرز کے. اگر یہ سب کچھ مرچنٹ بینکنگ اسٹرانگ ہے اور یہاں پہ کر رہے ہیں تو جو وہاں اس پروجیکٹس پہ ایک ایم ڈی بھی کام کرے گا, ایک پروفیشنل لوگ بھی کام کریں گے, اور ایک گیٹ کیپر بھی ہوگا, گارڈ بھی ہوگا, اور لیبر بھی ہوگی. تو الٹیمیٹ بینیفٹ جنرل پبلک کو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کمرشل بینک کی طرح ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹس اوپن کرتے ہیں. مرچنٹ بینکنگ جو بگ پروجیکٹس ہیں ان میں انویسٹ کراتی ہے. which originated and grew in Europe was enriched by American patronage. Right? The word merchant banking originated among the Dutch and Scottish traders and was later on developed by professionalized in Britain. These are the services. Investment bankers cater to the needs of business enterprises carrying out merchant banking functions. The main functions of merchant banking are the following. اب یہ دیکھیں, یہ 17 فنکشنز ہیں. کارپوریٹ کاؤنسلنگ, پروجیکٹ کاؤنسلنگ, پری انویسٹمنٹ اسٹڈیز. اب یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں, مطلب آپ سے میں پوچھ بھی چکا ہوں لاسٹ لیکچر میں. لیکن اب دیکھیں, یہ آپ کے پاس جنرل کوشچن ہے, مرچنٹ بینکنگ کیا کرتے ہیں. آپ سے انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے what are the main functions of merchant banking اور how merchant banking differ from commercial banking. آپ اس کے آنسر میں مرچنٹ بینکنگ کے 4-5 فنکشنز بتا دیں اور کمرشل بینکنگ کے بتائیں کہ اسے یہ فنکشن ہے, اس طرح ڈفر کرتے ہیں. پری انویسٹمنٹ اسٹڈیز ہے, پروجیکٹ کاؤنسلنگ ہے, کارپوریٹ کاؤنسلنگ ہے, ورکنگ کیپٹل فائنانس ہے, کیپٹل ریسٹرکچرنگ ہے, کریڈٹ سینڈیکیشن اینڈ پروجیکٹ فائنانس ہے, ایشو مینجمنٹ اینڈ انڈر رائٹنگ ہے دا مین فنکشن, پورٹ فولیو مینجمنٹ ہے, ایکسیپٹنس کریٹ اینڈ بل ڈسکاؤنٹنگ ہے. ٹھیک ہے, بل کریٹ کرتے ہیں, ایکسیپٹ کرتے ہیں, ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں, مرجرز, ایکوزیشنز, ٹیک اوور, ایملگمیشنز, یہ چیزیں. اب یہ اب آپ جائیں, آپ کمرشل بینک سے پوچھیں جی ہماری کمپنی کو ٹیک اوور کرنا چاہ رہی ہے, ٹھیک ہے, کیا آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں گے. آپ کا بڑا گروپ ہے تو شاید وہ لون کی حد تک آپ کو بات کریں لون, لیکن کس طرح ایک کمپنی دوسری کمپنی کو ٹیک اوور کرتی ہے, کیا پروسیس ہے, کیا ڈاکومنٹیشن ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ سروسز کمرشل بینک آپ کو ایڈوائز کرے گا نہیں, یہ آپ کو کسی مرچنٹ بینک سے بات کرنی چاہیے, انویسٹمنٹ بینک سے بات کرنی چاہیے, اور یا فائنانس ہاؤسز وہ یہ سروسز دیتے ہیں. اب مرچنٹ بینکنگ میں اسپیشلائز قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے آگے, جو کل بھی ہم نے لاسٹ لیکچر میں اسٹڈی کیا ہے, کون سے ایکسپرٹ, لا ایکسپرٹس مسٹ ہیں, فائنانس کے ایکسپرٹ مسٹ ہیں, بینکنگ کے ایکسپرٹ مسٹ ہیں. یہ فائنانس اینڈ اکاؤنٹس آپ پے کر دیں, ایکسپرٹ ان لا, ایکسپرٹس ان فائنانس اینڈ اکاؤنٹس, ایکسپرٹ ان بینکنگ. اب یہ 3 ایسے لوگ ہیں جو مسٹ ہیں ایک انویسٹمنٹ بینکس میں ان کا ہونا. اسی طرح کیپٹل ریسٹرکچرنگ ہے, آپ اپنی کمپنی کے کیپٹل ریسٹرکچرنگ کی بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کو کمرشل بینک نہیں کرے گا, یہ ریٹیل بینکنگ کے فنکشنز میں نہیں آتا, یہ موسٹلی مرچنٹ بینکنگ سے فنکشن آتا ہے. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ریسرچ کریں, ورلڈ کے مرچنٹ بینکس, ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, ان کا پروفائل دیکھیں, وہاں پہ سروسز لکھی ہوتی ہیں کہ کیا کون. اب یہ 17 سروسز موسٹ پرابلی ساری وہ آفر نہ کر رہے ہوں, لیکن آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یس یہ مرچنٹ بینک ہے, اس میں زیادہ ریسٹرکچرنگ کی بات ہو رہی ہے, یا اس میں زیادہ انڈر رائٹنگ کی بات ہو رہی ہے, یا اس میں زیادہ وینچر کیپٹل اور لیزنگ کی بات ہو رہی ہے. میوچل فنڈز ہیں, فورن کرنسی فائنانس ہے, فکس ڈپازٹ بروکنگ ہے, ریلیف ٹو سک انڈسٹریز, پروجیکٹ اپریزل. تو یہ آپ کر رہے ہیں ریسرچ اس کے اوپر یا نہیں؟ کیوں بھائی بولتے کیوں نہیں ہو؟ بولیں پلیز آج. ٹھیک ہے, آپ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی ایڈوائز کیا تھا, آئی ایم شیور کہ آپ اس پہ کام کر رہے ہوں گے. اور یہی جو 17 سروسز ہیں اس کو آپ 2-3 ایڈ آن کر دیں, 20 کر دیں, آپ کو اگر ریسرچ میں ملتی ہیں. اور یہ مین چیز ہے کہ پوچھا جائے مرچنٹ بینکنگ کیا ہے, ڈیفینیشن فنکشنز آف مرچنٹ بینکنگ یہ فنکشنز ہیں, اور ان فنکشن میں سے آپ کو 5-6-7 سب انڈرسٹینڈنگ تو سب کے اوپر ہونی چاہیے آپ کو. اگر آپ سے کہا جائے 2 لائن 3 لائنز میں اس کو ڈیفائن کریں,
آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ 2-3 لائن میں فوراً اس کو ایکسپلین کر دیں, اور اس میں سے آپ کو چوائس دی جائے کہ یہ 17 سروسز ہیں, 15 سروسز ہیں, 20 سروسز ہیں مین, اس میں سے 5 کے اوپر آپ پراپر لکھیں, تو آپ کو لکھا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں کیا لکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, گڈ. اب اس میں آ جاتا ہے پبلک ایشو مینجمنٹ, جو شیئر ایشو ہوتے ہیں, اور اس میں ہوتا کیا ہے پبلک ایشو مینجمنٹ, جب securities of the corporate sector offered to the public on a regular basis and existing shareholders on a right basis, ٹھیک ہے نا, جنرل پبلک کو ریگولر بیسس پہ آفر ہو رہی ہیں, شیئرز آفر ہو رہے ہیں, اور ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز کو رائٹ بیسس پہ ہوتے ہیں, از نون ایز پبلک ایشو مینجمنٹ. دا مینجمنٹ آف سیکورٹیز, the management of shares of the corporate sector offered to the public on a regular basis and existing shareholders on a rights basis is known as the public issue management. Issue management is important function of merchant bankers and lead managers. اب just issue management کیا ہے؟ The management of issues for raising funds through various types of instruments by companies is known as issue management. اب جو مینجمنٹ ہے وہ کمپنیز کے لیے فنڈ ریز کرتی ہے, مرچنٹ بینکس کی جو مینجمنٹ ہے تھرو ویریس انسٹرومنٹس ہے, اس کو ایشو مینجمنٹ کہتے ہیں. اب یہ اس کا اسکوپ پاکستان میں بہت زیادہ ہے. پاکستان میں کئی کمپنیز ہیں, بڑی کمپنیز ہیں, جن کو فنڈس چاہیے, جو سم ٹائم کمرشل بینک کی رینج سے بھی باہر آتے ہیں. وہاں یہاں پہ مرچنٹ بینک اپنا رول پلے کرتے ہیں. اب آپ جائیں نا, فار ایگزامپل موٹر وے بن رہی ہے, فیصل آباد سے کراچی کی موٹر وے, اور لوکل انویسٹر بھی ہے اور فارنر انویسٹر بھی آئے ہوئے ہیں, جوائنٹ وینچر بنایا ہے. اب اس کے لیے ان کو فنڈس چاہیے. کیا کوئی کمرشل بینک دے گا؟ ہاں, ایک کمرشل بینک یا 2-3 مل کے اتنا بڑا فنڈ دے دیں, لیکن جب انویسٹمنٹ بینکس ہوگا وہ فنڈز ارینج کر کے دے گا. انویسٹمنٹ بینک خود بھی فنڈز دیتے ہیں اور فنڈز ارینج بھی کرتے ہیں, تھرڈ پارٹی سے لے کے دیتے ہیں. تو ان کا جاب ہی یہی ہے, ان کی اسپیشلائزیشن یہی ہے کہ آپ کے لیے فنڈ ریزنگ کرنا. جو فنڈ ریز کرتے ہیں, ریزنگ فنڈس تھرو ویریس ٹائپس آف انسٹرومینٹس, ٹھیک ہے نا, ویریس ٹائپ انسٹرومینٹس جس میں ڈیبینچر بھی ہو سکتے ہیں, جس میں اور ڈفرینٹ انسٹرومینٹس ہیں, ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے وہ آپ کو لنک کرا دیتے ہیں. تو یہ ان کی اسپیشلٹی ہے کہ بگ لونز, بگ فنڈ ریزنگ کرواتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر کو. اب یہ اسکلز جو کمرشل بینکس ہیں ان کا ایک لمیٹڈ رول اس لیول پہ ہے, ٹھیک ہے. اب کیٹیگریز آف شیئرز ایشوز, سیکورٹیز ایشوز, اس میں آپ کو بتایا تھا ویری امپورٹنٹ تھا, پبلک ایشو, رائٹ ایشو, پرائیویٹ ایشو. Corporate enterprise use several sources for raising funds from the capital market. Issue of securities constitutes an important mode of raising such finance. Securities issues take the following forms. یہ آپ نے دیکھا ہے, رائٹ ایشو, پبلک ایشو, رائٹ ایشو اینڈ پرائیویٹ ایشو. جی ویری کوئکلی مجھے کوئی بتائے کہ پبلک ایشو کیا ہوتا ہے. آپ بتائیں جی, سب سے آگے جو بیٹھے ہیں آپ. یس, وائٹ شرٹ, یس. پبلک ایشو کیا ہے؟ گڈ, اس میں پراسپیکٹس, ویری گڈ. اب دیکھیں آپ نے بتایا, آپ نے پروفیشنل ورڈز 2-3 یوز کیے. اب آپ نے تھوڑی 15-20 سیکنڈ میں بتا دیا کہ مجھے پتہ چل گیا آپ کو پتہ ہے. اب آپ کی ذرا بھی رائٹنگ اسکلز اچھی ہیں تو آپ سے پوچھا جائے گا, آپ اس کو ایکسپلین کر دیں گے ود ایگزامپل. ویری گڈ. اس طرف سے رائٹ ایشو کو بتا دیں, رائٹس ایشو آپ بتائیں جی. رائٹ ایشو بولیں پلیز, اسپیک اپ, تھوڑا سا اونچا, آواز نہیں آ رہی. ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرس کو پریویلیج بیسس پہ, ایکسیلنٹ, دل خوش کر دیا آپ نے. گڈ, ویری گڈ, آئی ایم امپریسڈ. وین کیپیٹل فنڈز آر ریزڈ تھرو دی ایشو آف پراسپیکٹس از کالڈ پبلک ایشو. پراسپیکٹس کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ نے بتایا کہ ڈسکلوز all information, provide all maximum information about facts and figures about the company. It is the most common method of raising funds in the capital market. A share issue may take place either at par, at a premium or discount. The prospectus has to disclose all the essential facts about the company to the prospective purchase of the shares.
or Security Exchange Commission of Pakistan insists on the adequacy of disclosure of information that should serve the basis for investors to make a decision about the investment of their money. Good, very good, اچھا کیا آپ نے. اور رائٹ ایشو بہت اچھا آپ نے بتایا. when shares are issued to the existing shareholder of a company on a privilege basis, it is called rights issue. privilege کیا ہوتا ہے؟ آف کورس اس کا ریٹ، اس کے باقی بینیفٹس مارکیٹ میں جو آپ دے رہے ہیں جنرل پبلک کو دے رہے ہیں اس سے کم ہوگا. پریویلیج جو ہے نا کس کو؟ ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز، ناٹ نیو ون. وین شیئرز آر ایشوڈ ٹو دا ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز آف اے کمپنی آن اے پریویلیج بیسس اٹ از کالڈ رائٹس ایشو. The existing shareholders have a pre-emptive right to subscribe to the new issue of shares. Private issues کیا ہوتا ہے؟ Private placement کیا ہوتی ہے؟ I think آپ کے ذہن میں پبلک ہے تو پرائیویٹ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. جی آپ جو ہاتھ کھڑا کیا آپ نے، سیکنڈ فرام ہے، سیکنڈ جیسا آپ پرائیویٹ بتا دیں. گڈ گڈ ویری گڈ. وہی بات ہے کہ اگر آپ پبلک کو جانتے ہیں اس کو تھوڑا سا ریورس کر دیں پرائیویٹ ہو جائے گا. وین دا ایشوئنگ کمپنی سیلز شیئرز ڈائریکٹلی ٹو دا انویسٹرز، سیل شیئرز اور سیکورٹیز ڈائریکٹلی ٹو دا انویسٹرز اسپیشلی انسٹیٹیوشنل. گڈ. اسپیشلی institutional investors, it takes the form of private placement. When the issuing company sells shares directly to the investors, especially institutional investors, it takes the forms of private placement. In this case, no prospectus is issued since it is presumed that the investors have sufficient knowledge and experience and are capable of evaluating the risk of the investment. Right? بالکل صحیح آپ نے بتایا کہ یہ سیلز شیئر ڈائریکٹلی ٹو دا پبلک اسپیشلی انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کو اس کو پرائیویٹ پلیسمنٹ کہتے ہیں. اس میں پراسپیکٹس ایشو نہیں ہوتا اور یہ ایزیوم کیا جاتا ہے، پری ایزیومڈ ہوتا ہے کہ آپ انویسٹرز کے بارے میں سفیشینٹ نالج اور ایکسپیرئنس رکھتے ہیں اور رسک ایویلیویشن کی قابلیت بھی رکھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کام پہ کی جائے. تو اس میں صرف آپ شیئر دیتے ہیں اور وہ شیئر بائی کرتے ہیں. گڈ. تو یہ آپ کو تھوڑا سا جب آپ بتاتے ہیں پبلک ایشو، رائٹ ایشو، پرائیویٹ ایشوز، تو آپ اس کو آپس میں آپ اس لیول پہ ہوں کہ آپ اس کی کمپیریزن بھی کر سکیں. اب یہ دیکھیں پرائیویٹ پلیسمنٹ obviously commands on the advantage over the public issue. اب کس طرح ہے اس میں اسپیڈ اینڈ کنفیڈینشلی آف ایشو ہے، اسپیڈ بھی ہے اور آپ پراسپیکٹس ایشو نہیں کر رہے. ایکسیس ٹو کیپٹل مارکیٹ مور کوئکلی ہے. پبلک میں ذرا ٹائم لگتا ہے، اباؤٹ 6 months to year بھی لگ سکتا ہے. پرائیویٹ میں ویری کوئکلی ہے، 2 to 3 months میں ہوتا ہے. لیس ایکسپینسو ہے، میتھڈ آف ریزنگ کیپیٹل ہے بیکاز آف فیو کمپلائنس پروسیجر. اسمال کمپنیز کین افورڈ دس. کون سا؟ پرائیویٹ. آئیڈیلی سیٹڈ کمپنیز وچ نیڈز اونلی لمیٹڈ اماؤنٹ آف کیپیٹل. تو آپ کو کمپیریزن کرنا بھی آنا چاہیے جب آپ بات کرتے ہیں پبلک ایشوز، پرائیویٹ ایشوز، رائٹ ایشوز، تو آپ کو کمپیریزن کرنا بھی آنا چاہیے. اب ایشو مینیجر کیا ہوتے ہیں؟ ایشو مینیجر مرچنٹ بینکس جو آپ فیسلٹی آپ کو دے رہے ہیں، انٹرمیڈری اینی فائنینشیل انسٹیٹیوشنس اور انٹرمیڈری وچ کین کیری آؤٹ دی ایکٹیویٹیز کنیکٹڈ ود دی ایشو مینجمنٹ از رجسٹرڈ ود دی SECP. اب ایشو مینیجرز نیڈ ٹو سیٹسفائی دا فالوئنگ ریکوائرمنٹس. ایشو مینیجرز مین جب ہم ایشو مینیجرس کی بات کرتے ہیں، ایشو مینجمنٹ از این امپورٹنٹ ایکٹیویٹی. ایشو مینیجر جو ہے کیا کرتے ہیں؟ ایشو مینجمنٹ کرتے ہیں نا. ایشو مینجمنٹ، ایشو جب ایشو کا ورڈ آتا ہے نا تو بین شیئر ایشو، اس میں آپ کی بگننگ سے ہو سکتا ہے انڈر رائٹر ہو، IPS ہو، ایگزسٹنگ ہو. یہ ایشو مینجمنٹ کہ جو ایشو کرتے ہیں شیئرز اس کی مینجمنٹ کس طرح ہوتی ہے. اور ایشو آپ نے دیکھا کتنے ایشو ہیں؟ رائٹ ایشو ہے، پرائیویٹ ایشو ہے، پبلک ایشو ہے. ایشو مینجمنٹ از این امپورٹنٹ ایکٹیویٹی فار مرچنٹ بینکرز. اب جو ایشو مینیجر کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم ایشو مینیجر کا ایوارڈ دیتے ہیں. ایشو مینیجر اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ جو بینک ایشو مینجمنٹ کی فیسلٹی دے رہا ہے تو آخر کچھ جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے انہوں نے کچھ تو رولز اینڈ ریگولیشن رکھے نا کہ یہ بینک ایشو مینجمنٹ کر سکتا ہے اگر بینک کے پاس یہ کرائٹیریا میٹ کرتا ہو. The issue manager needs to satisfy the following requirements before being allowed by the SECP, Security Exchange Commission of Pakistan, to carry out various issue management activities.
to carry out various issue management category. اب یہ جو 3 things ہیں we discussed yesterday, کیا ہے؟ Adequacy and necessary infrastructure such as office space, equipment, man power, یہ چیزیں ہیں. آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہے اور آفس اسپیس بھی ہے, اکوپمنٹ بھی ہے, ماڈرن ٹیکنالوجی بھی ہے, ٹھیک ہے. یہ چیز ویری امپورٹنٹ ہے, یہ پری ریکوزٹ ہے کہ آپ پہلے یہ چیز آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کسی کلائنٹ کو سروسز دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیا تھا ابھی ہم نے ڈسکس کیا جی؟ یس آپ کچھ کہہ رہے ہیں. ویری گڈ ویری گڈ. آپ نے کہا جی کہ اس میں پروفیشنل لوگ ہونے چاہیے. کون سے؟ بینکنگ سے ریلیٹڈ, گڈ. فائنانس اینڈ اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ اینڈ لا سے ریلیٹڈ, ویری گڈ. Minimum number of 2 persons needed who are professionally qualified in law, finance or banking management and have the experience, not only qualified, experience to conduct the business of the merchant bankers. اب آپ نے انفراسٹرکچر بھی بنا لیا, آپ کے پاس آفس بھی ہے, اکوپمنٹ بھی ہے, مین پاور بھی, آپ بیٹھے ہوئے, لیکن آپ کے پاس پروفیشنل ٹیم نہیں ہے, پروفیشنل لوگ نہیں ہیں. اگر پروفیشنل لوگ ہوں, پروفیشن پلس ایکسپیرینسڈ, پروفیشنل پلس ایکسپیرینس لوگ ہی نہیں ہیں تو پھر تھوڑا سا ایشو ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں پروفیشنل لوگ ہی نہیں ہیں تو کیا کیا جائے؟ سو فلفلنگ دا کیپیٹل ایڈیکویسی ریکوائرمنٹس i.e. منیمم نیٹ ورتھ آف ₹5 crore. یہ جو جس طرح کمرشل بینکس اوپن ہوتے ہیں تو اسٹیٹ بینک کی ریکوائرمنٹ سے لائسنس آپ لیتے ہیں, اپنے اتنے جو بھی آپ ڈپازٹ پبلک سے لے رہے ہیں آپ کو کچھ پرسنٹیج اسٹیٹ بینک کے پاس ایز اے سیکورٹی دکھانی پڑتی ہے. اسی طرح جب کمرشل بینک اوپن بھی ہوتا ہے تو کچھ اماؤنٹ, بڑی ہیوج اماؤنٹس ہوتی ہیں, یعنی کہ ہر بندہ اٹھ کے کمرشل بینک کھولے. بینکس اوپن کرنا بگ انویسٹمنٹ ہے. اسی طرح مرچنٹ بینک بھی ہے, اس کی بھی ریکوائرمنٹ ہے منیمم نیٹ ورتھ وہ 5 crore. جیسے میں نے کہا آئی تھنک ابھی تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے 5 to 7 crore. ویسے بھی روپیہ بھی نیچے آ رہا ہوتا ہے, لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک جو مرچنٹ بینک ہے وہ اباؤٹ 7 crore روپیز پلس اس کی کیپیٹل ایڈیکویسی ریکوائرمنٹ ہے. اب ایشو مینیجرز کی کیٹیگریز کون سی ہیں دیکھی تھی نا ہم نے. اس کا مطلب ہے کہ جو ایشو مینجمنٹ ہے, جو مرچنٹ بینک ہے جو سروسز آفر کر رہا ہے وہ اس کی کیٹیگریز کیا ہیں. اب دیکھیں سارا آپ کو ریوائز ہو رہا ہے کتنی کوئکلی آپ نے پڑھا ہوا. ابھی ہم جو 33 جا رہے ہیں, جب ہم ڈسکس کرتے تھے ہم سلو پیز میں تھے, اب ریوائز ہو رہا ہے اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے کیا. میں آپ سے کوشچن ساتھ ساتھ کر رہا ہوں لیکن آپ ساتھ ساتھ دیکھنا آپ کو ریویژن ہوتی جا رہی ہے. مرچنٹ بینکس ہیں جو ایڈوائزر بھی ہیں, کنسلٹنٹ بھی ہیں, انڈر رائٹر بھی ہیں, پورٹ فولیو مینجمنٹ بھی ہیں. اور دوسری کیٹیگری ہے جو صرف ایڈوائزر ہیں, کنسلٹنٹ ہیں, انڈر رائٹر ہیں, ٹھیک ہے. تھرڈ میں کہ جو جسٹ ایکٹ ایز اے انڈر رائٹر اینڈ ایڈوائزر, اینڈ لاسٹ ہے کہ صرف ایڈوائزر ہیں باقی اور چیزوں میں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مرچنٹ بینک کیا آپ کو آفر کر رہا ہے. اگر آپ کو ایشو مینجمنٹ کی سروسز دے رہے ہیں, آپ کسی مرچنٹ بینک سے, میں نے اسی لیے کہا نا کہ آپ نیٹ پہ جائیں, آپ ریسرچ کریں, پروفائل میں جا کے دیکھیں کہ ایشو مینجمنٹ میں کیا کیا سروسز دے رہے ہیں. اگر ایشو مینجمنٹ ہو سکتا ہے وہ لکھے بینک نے بتایا کہ ہم ایڈوائزری بھی دیتے ہیں, ہم ایز اے ایشو مینیجر ایکٹ کرتے ہیں, ساتھ ایڈوائزری دیتے ہیں, کنسلٹنسی دیتے ہیں, انڈر رائٹنگ دیتے ہیں, پورٹ فولیو مینیجر دیتے ہیں. تو دس مین آلموسٹ ایشو مینجمنٹ سے ریلیٹڈ آلموسٹ ساری سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اوکے, ہو سکتا ہے کہ آپ ایسا انویسٹمنٹ بینک دیکھیں جو ایشو مینجمنٹ کو ڈیل ہی نہیں کر رہا, وہ کہہ رہے ہیں صرف ہم مرجر ایکوزیشن دیکھتے ہیں, پلس ہم وینچر کیپٹل ان کو اس ایریا کو دیکھتے ہیں. تو اٹ آل ڈیپینڈس. آپ جس طرح کئی اکاؤنٹنگ فرمز ہیں, چارٹر اکاؤنٹنٹ فرمز ہیں, ان کا پروفائل ہوتا ہے دوسری فرم سے تھوڑا ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ نہیں یہ سروسز ہم نہیں دے رہے. اب کئی چارٹر اکاؤنٹنٹ فرم ہے وہ صرف آڈٹ اور ٹیکس, دوسری فرمز ہیں آڈٹ ٹیکس پلس کنسلٹنسی. پھر کچھ کنسلٹنسی میں کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کنسلٹنسی میں صرف ہم سیمنٹ انڈسٹری کو انڈسٹری وائز فوکس ہیں, ہم صرف آئل سیکٹر کو کنسلٹنسی دے رہے ہیں. سو سروسز ڈپینڈس آن دی پروفیشنل پیپل اویلیبل کہ آپ کی فرم میں ہیں کون سے لوگ. تو یہ چیز ہے. رولز آف ایشو مینیجر, رولز ہم نے دیکھا کہ ایزی فلوٹیشن کرا سکتے ہیں. ایشو مینیجر مین مرچنٹ بینک ایشو مینجمنٹ ہے, فائنینشیل کنسلٹنٹ ہے,
انڈر رائٹنگ ہے, مارکیٹ میکرز ہوتے ہیں, ڈیو ڈیلیجنس ہے, ایکٹیویٹیز انوالو ان دی پبلک ایشو مینجمنٹ. کون سی ایکٹیویٹیز تھیں؟ یہ ایکٹیویٹیز تھیں. سائننگ آف, اب دیکھیں نا ایک ایشو مینجمنٹ میں آپ کو وہ جو there are several activities that have to be performed by the issue managers in order to raise money from the capital market. Adequate planning needs to be done while chalking out an appropriate merchant strategy. The various activities involved in raising funds from the capital markets are the following. Various activities involved in raising funds from the capital markets are the following. کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ اباؤٹ 13 ہیں, یہ بھی ڈسکس ہوئی تھی. اور آئی آسکڈ یو, آئی ریکویسٹڈ یو, میں نے ایڈوائز کیا تھا آپ سے کہ یہ پلیز آپ پری ایشو ایکٹیویٹیز کے, ابھی شیئرز ایشو نہیں ہوئے, اس سے پہلے کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, کس کی, ایشو مینجمنٹ کی. جو کمپنیز جو بینک ایشو مینجمنٹ کی سروسز دے رہا ہے, اور وہ کیا کراتے ہیں, وہ یہ سروسز دیتے ہیں. سائننگ آف MOU, اوپننگ اپریزل, optimum capital structure, appointment of financial intermediary, convening meetings, due diligence, preparing documents, submission of offer documents, financial collection centers, filing with registrar office, registrar of companies, registrar of اب یہ ساری سروسز جو ہے, لانچنگ دا ایشو, پروموٹر کنٹریبیوشن, ایشو کلوزر, یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایشو مینجمنٹ جو بینک ہے, مرچنٹ بینک ہے, آپ کو یہ سروسز دے رہا ہے انڈر دی ایشو مینجمنٹ. ٹھیک ہے, پری ایشو, شیئر ایشو ہونے سے پہلے یہ سارے کام کرتا ہے, اور آپ کے بیہاف پہ کلائنٹ سے بات کر رہا ہے, آپ کے بیہاف پہ سارے کام کر رہا ہے. جو بھی ریگولیٹری باڈیز ہیں پاکستان میں, جیسا SCCP ہے اور دوسری باڈیز ہیں, ان کے ساتھ بات کرنا, MOU سائن کرانا, سب کام ایشو. آپ کا آپٹیمم کیپٹل اسٹرکچر کے اوپر نظر رکھنا, اپریزل کرنا, ٹھیک ہے, آپ کی میٹنگس کرنا, بورڈ آف گورنرس کی, بورڈ آف ڈائریکٹرس کی کنڈکٹ کرانا, ڈیو ڈیلیجنس سرٹیفکیٹ ایشو کرنا, یہ سب کام کو ایشو مینجمنٹ کر رہا ہے, مین مرچنٹ بینک کر رہا آپ کے لیے. مارکیٹنگ آف نیو ایشوز, آپ کو یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ سارا آپ کے ذہن کے اندر آ گیا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ تھوڑا ریفریش ہو گئے ہوں گے, ایک دم آپ نے دیکھا ہم نے سارا اس چیز کو ریوائز کیا اور آگے آ گئے. لیکن سم ٹائم ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں میں اسکپ کرتا ہوں خود ہی جلدی سے, کہ آپ نے پڑھ لی ہم نے, اب میں ریویژن میں اس کو تھوڑا لیس ٹائم دے رہا ہوں. لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ 101% صرف آپ کے بینیفٹ کے لیے. اگر آپ پڑھ کے آئے ہیں, جو دیکھیں اب آپ میں سے جو بھی پڑھ کے آیا ہے, جو سیلف اسٹڈی کر کے آیا, ابھی ہم نے ریوائز کیا, آپ نے دوبارہ چیز کو دیکھ لیا, دوبارہ چیزیں نوٹ ہوئی ہیں, آپ سے میں نے کوشچنس کیا, آپ نے آنسر کیے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور آپ کے ذہن سے کئی چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. جب آپ کے کولیگز نے آنسر کیا, آپ نے آنسر کیا, دوبارہ میں نے اس چیز کو ایکسپلین کر دیا. اب اس سے زیادہ کیا آپ سمجھتے ہیں, اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہی ہے نا کہ اب آپ کو ریوائز کرا دیا ہے, اچھی طرح ریویژن ہوگی. اب آپ کے لیے جو چیز میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ ریسرچ, ان ٹاپکس کے اوپر ریسرچ کریں, پھر گروپ ڈسکشن کریں, اور پھر آپ دیکھیں, پھر آپ کہیں گے بالکل ہمارا لیول اب اور ہے. مارکیٹنگ آف نیو ایشوز, کیسے نیو ایشوز, نئے شیئرز کو مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں. Methods of marketing securities. Following are the various methods being adopted by corporate entities for marketing the securities in the new issue market. جب آپ کی مارکیٹ میں آپ نے جب کیا کرنا ہے جی, گڈ, مارکیٹ میں آپ جب شیئرز, کارپوریٹ انٹیٹیز جو ہے اپنے مارکیٹ میں شیئرز مارکیٹ کر رہی ہیں, مارکیٹنگ کرنا چاہتی ہیں اپنے شیئرز کو مارکیٹ میں, اور اس میں نیو ایشوز بھی ہیں, نئے شیئرز بھی ہیں, تو کیا انٹرسٹنگ ہے یا نہیں ہے؟ آپ ویسے مارکیٹنگ کہتے ہیں نا کہ آپ نے روز آپ صبح مارکیٹنگ دیکھتے ہیں, کدھر, الیکٹرانک میڈیا میں, ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نا, ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھتے ہیں, کبھی موبائلز بیک رہے ہیں, کبھی سرف واشنگ پاؤڈرز بیک رہے ہیں, کبھی ریفریجریٹر بیک رہے ہیں, کبھی ایئر کنڈیشن بیک رہے ہیں, ایسے ہے نا. کبھی آپ نے دیکھا کوئی شیئرز بھی بیچ رہا ہے مارکیٹنگ میں ٹیلی ویژن پہ؟ نہیں. سو آپ سوچیں کہ جو کارپوریٹ کلائنٹ ہے, جو کارپوریٹ کلائنٹ ہے, بڑے کلائنٹس ہیں, وہ اپنے شیئرز کیسے سیل کرتے ہیں, یہ ہمارا ٹاپک ہے. مارکیٹنگ آف نیو ایشوز, نیو ایشوز ہو گئے, آپ نئے شیئرز کے ساتھ مارکیٹ میں فلوٹ کرتے ہیں, بیچتے ہیں. پیور پرسپیکٹس میتھڈس, آفر فار سیل میتھڈ, پرائیویٹ پلیسمنٹ, initial offering method, right issues method, bonus issue methods,
book building methods, stock option methods, bought out deal methods. یہ 9 میتھڈ ہیں. کتنے؟ 9 میتھڈ ہیں. 9 میتھڈ ہیں. کس چیز کے 9 میتھڈ ہیں؟ کہ آپ کو اپنے شیئرز مارکیٹ میں کیسے سیل کرنے ہیں ہے ویری امپورٹنٹ. اب آپ میتھڈ ذہن میں رکھیں. پیور پراسپیکٹس میتھڈس, آفر فار سیل میتھڈ, پرائیویٹ پلیسمنٹ میتھڈ, آئی پی اوز میتھڈس, رائٹ ایشوز میتھڈ, بونس ایشو میتھڈ, بک بلڈنگ میتھڈ, اسٹاک آپشن میتھڈ, باٹ آؤٹ ڈیل میتھڈ. اب یہ لیڈیز اینڈ جینٹل مین, مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو جب آپ ان کو ریڈ کریں گے, ڈسکس کریں گے, آپ کے ذہن کے اندر ضرور رہے گا کہ یار ہم نے پڑھا ہے کہ شیئرز, انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کے شیئر, کارپوریٹ سیکٹر کے شیئرز مارکیٹ میں کیسے شیئر ہوتے ہیں, مارکیٹ میں کیسے مارکیٹنگ ان کی جاتی ہے, کیسے بتایا جاتا ہے ان کو سیل کیا جائے. تو یہ ہم 1 بائی 1 دیکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں ہم اس کو دیکھیں اور آپ اس کو اچھی طرح دیکھیں. پیور پراسپیکٹس میتھڈ. اب پراسپیکٹس کا ورڈ آپ نے پیچھے سنا ہوا نا, میں نے آپ کو پراسپیکٹس کا مطلب جب بھی پراسپیکٹس کا مطلب پراسپیکٹس ایشو کیے جی. آپ اسکول, کالج, یونیورسٹی کی پراسپیکٹس نہیں ہوتی ہے, ہینڈ بک جس میں ساری ڈیٹیلز, آل رولز اینڈ ریگولیشن اباؤٹ ایڈمیشن, اباؤٹ فیسز, اباؤٹ ٹائم ٹیبل, ہر چیز کے بارے میں ہوتا ہے. پراسپیکٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو مور فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, انفارمیشن دی جا رہی ہے, آپ کو مور انفارمیشن دی جا رہی ہے اباؤٹ پروڈکٹ اینڈ سروسز. پیور پراسپیکٹس میتھڈ. The method whereby a corporate enterprise mops up capital funds from the general public by means of an issuing of a prospectus is called pure prospectus method. It is the most popular method of making public issue of shares by corporate enterprises. یہ سب سے موسٹ پاپولر میتھڈ ہے شیئرس کو مارکیٹ کرنے کا. کون سا؟ پیور پراسپیکٹس میتھڈ. The method whereby a corporate enterprise mops up capital funds from the general public by means of issuing of a prospectus is called pure prospectus method. It is the most popular method of making public issues of securities by corporate enterprise. اس کے ایڈوانٹیج کیا ہے؟ پیور پراسپیکٹس میتھڈس کے ایڈوانٹیج کیا ہے؟ The pure prospectus methods of marketing the shares serves an excellent mode of disclosure of all the information pertaining to the issue. اس کا ایڈوانٹیج, سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کس کو؟ جو شیئرز بائی کر رہے ہیں ان کو ہر قسم کی انفارمیشن کمپنی کے بارے میں, کمپنی کی ہر قسم کی انفارمیشن, all facts, serves an excellent mode of disclosure, serves an excellent mode of disclosure of all the information pertaining to the issue. The method promotes confidence of investors through transparency and non-discriminatory basis of allotment. The method promotes confidence of investors through transparency and non-discriminatory basis of allotment. اب آپ دیکھیں یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ اس میتھڈ میں ساری انفارمیشن آپ میکسیمم انفارمیشن, ایکسیلنٹ موڈ آف ڈسکلوجر ہے, ایکسیلنٹ موڈ آف ڈسکلوجر, کہ آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن دی جاتی ہے کس کو؟ جو شیئر بائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے. اور یہ پروموٹس کانفیڈینس آف انویسٹر. ظاہر بات ہے انویسٹر کا آپ شیئر بائی کرنے جا رہے ہیں, اینگرو کے شیئر بائی کر رہے ہیں, اینگرو کہہ رہے ہیں جی پیور پراسپیکٹس میتھڈ کے بیس پہ ہم شیئر ایشو کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اینگرو آپ کو اپنی کمپنی کے بارے میں سب انفارمیشن دے گا, سب فائنینشیل, نان فائنینشیل انفارمیشن جو آپ سے ریلیونٹ ہے, جو شیئر سے نیو شیئر ہولڈر سے ریلیونٹ ہے, تو آپ کو کمپنی کی ساری ان آؤٹس بتائیں گے, تو آپ کا کانفیڈنس لیول اوپر ہوگا. اس سے کمپیریزن دوسری کمپنی ہے جو شیئر ایشو کر رہی ہے لیکن ڈفرینٹ میتھڈ سے کر رہی ہے, آپ کو اس کے بارے میں شاید اتنی نو ہاؤ نہ ہو, کمپنی کے بارے میں, انڈسٹری کے بارے میں, کمپنی کی پرفارمنس کے بارے میں, مینجمنٹ کے بارے میں, پاسٹ پرفارمنس کے بارے میں, کمپنیز کی پاسٹ اچیومنٹس کے بارے میں. جب آپ کو یہ چیزیں ساری بتائی جائیں, کمپنی کے پاسٹ اچیومنٹس بتائی جائیں, کمپنی کے فیوچر جو پلانز ہیں وہ آپ سے تھوڑے سے شیئر کیے جائیں, آپ کو مینجمنٹ کے بارے میں بتایا جائے, انڈسٹری کے بارے میں بتایا جائے, تو آپ کا کانفیڈنس لیول انویسٹر کا ڈیفینیٹلی ہائی ہو جاتا ہے, زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے. اس کا ڈرا بیک بھی ہے, ہائی ایشو کاسٹ. اب یہ سب کچھ بتانے کے لیے آپ کو پوری ایک ٹیم بنانی پڑے گی, پورا ایک ڈویژن بنانا پڑے گا, پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنانا ہے جو اس پہ کام کر رہا ہے, اور پھر یہ چیز آپ انویسٹر کو بتاتے ہیں. اور obviously this is time consuming, high issue cost, time consuming. اس کے فائدے ہیں
اور ڈرا بیکس ہیں، اور فائدے میں یہ کہ آپ کو شیئرز لوگ زیادہ بائی کریں گے. تو کاسٹ تو ہے، مطلب کہتے ہیں نا کہ آپ کو آپ انویسٹ کریں گے تو آپ کو ریٹرن آئے گا. اس پیور پراسپیکٹس میتھڈ جو ہے موسٹ پاپولر میتھڈ ہے آف میکنگ پبلک ایشو فار سیکورٹیز. اب یہ کس میں آتا ہے؟ ہاؤ ٹو میتھڈ آف مارکیٹنگ سیکورٹیز، مارکیٹنگ آف نیو شیئرز. اب آپ فار ایگزامپل سے پوچھا جائے جی شیئرز کیسے شیئرز کمپنی کیسے فلوٹ کرتی ہے مارکیٹ کے اندر، کیسے اٹریکٹ کرتی ہے انویسٹر کو ہمارے شیئرز بائی کریں. آپ کہہ سکتے ہیں دا موسٹ پاپولر میتھڈ اور موسٹ کامن میتھڈ پیور پراسپیکٹس میتھڈ. اینڈ پیور پراسپیکٹس میتھڈ کیا ہے؟ جس میں آپ ایکسلنٹ موڈ آف ڈسکلوجر کرتے ہیں آف آل دی انفارمیشن پرٹیننگ ٹو دا ایشو. سو یہ چیزیں اس میں تھوڑا سا ڈرا بیک کیا ہے؟ از اے ہائی ایشو کاسٹ اینڈ ٹائم کنزیومنگ. اوکے گائز، گڈ. سیکنڈ میتھڈ دیکھیں، آفر فار سیل میتھڈ. آفر فار دس از سیکنڈ میتھڈ for marketing new issues. Second method for marketing new issues, where the marketing of shares takes place through intermediary such as issue houses, stock brokers and others. It is a case of offer for sale method. اب جو لاسٹ میتھڈ آپ نے دیکھا تھا پیور پراسپیکٹس میتھڈ، ڈائریکٹ آپ انویسٹر کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ تھرو انٹرمیڈیری کر رہے ہیں. اس میں کون ہے؟ تھرو انٹرمیڈیری آپ مرچنٹ بینکس کو انوالو کر دیتے ہیں، ایشو ہاؤسز ہوتے ہیں، اسٹاک بروکرز بیٹھے ہوتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں، انہیں آپ کہتے ہیں ہمارے شیئر سیل کریں، اینڈ ادرس. اٹ از اے کیس آف آفر فار سیل میتھڈ. انٹرمیڈیری بیچ میں آ گیا ہے، آپ کی کمپنی ہے شیئر دینا چاہ رہی ہے جنرل پبلک کو، لیکن بیچ میں انٹرمیڈیری ہیں، اسٹاک بروکرز ہیں، اسٹاک ایکسچینج میں بیٹھتے ہیں، ایجنٹس ہیں، ایشو ہاؤسز ہیں، یہ لوگ ہیں. انڈر دس میتھڈ the sale of shares takes place in two stages. اس میتھڈ میں 2 stages ہیں. First stage, the issue company makes an in block sale of shares to intermediary such as the issue houses and share brokers at an agreed price. اس میتھڈ میں آفر فار سیل میتھڈ میں 2 stages ہیں. پہلی سٹیج ہے کہ کمپنی نے ایک ایگریڈ پرائس پہ شیئر سیل کر دیے انٹرمیڈیری کو. انٹرمیڈیریز کون سے تھے؟ اسٹاک بروکرز، ایشو ہاؤس، ایجنٹ، واٹ ایور یہ. اینڈ سیکنڈ اسٹیج، the shares are resold to ultimate investor at a market related price. The difference between the purchase price and the issue price constitute profit for the intermediary. Simple. ہماری کمپنی ہے، ہم شیئر سیل کر رہے ہیں، اپنے مارکیٹ میں لانا چاہ رہے ہیں، ان کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، اور ہم نے میتھڈ اڈاپٹ کیا آفر فار سیل میتھڈ. اس میں کیا ہم نے بیچ میں انٹرمیڈیری رکھ لیے، ہم ڈائریکٹ پبلک کو نہیں دے رہے. ہم نے سیل ایشو کیے ہیں اسٹاک بروکرز کو جو مارکیٹ اسٹاک ایکسچینج میں بیٹھے ہیں، ان کو کہا آپ ہم سے بائی کر لیں. ایشو ہاؤسز کو دے دیے، بہت سے ایشو ہاؤسز ہوتے ہیں، فائنانس ہاؤسز ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں. اب ہماری کمپنی کا نام ہے، ہم اینگرو ہیں، ہم نے سیل کیے ہیں شیئر انٹرمیڈیریز کو، ڈائریکٹ پبلک کو نہیں دے رہے. اب یہ آگے سے پروفٹ رکھ کے پبلک کو دیں گے. ٹھیک ہے، یہ اس کو کہتے ہیں ہم آفر فار سیل میتھڈ. آفر فار سیل میتھڈ اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں؟ The biggest advantage of this method is that it saves the issuing company the hassle involved in selling the shares to the public directly through prospectus. اب دیکھیں جو پہلا میتھڈ تھا پراسپیکٹس والا، اس میں ہیسل تو تھی کہ آپ کو ساری انفارمیشن ڈسکلوز کرنی ہے، بنانی ہے، ایک پراسپیکٹس بنانا ہے، آپ کو آل جو ایکسیڈنٹ موڈ آف جو انفارمیشن ہے وہ ڈسکلوز کرنی ہے. وہ ایک بگیسٹ ایڈوانٹیج آف دس میتھڈ کہ اس میں وہ چیز سیو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کاسٹ بھی تو لگتی ہے. کاسٹ آپ نے دیکھا نا اس کے ڈراپک میں کیا تھا؟ ایشو کاسٹ. اس میں آپ کے پروفیشنل پراسپیکٹس کو آپ آرڈنری پرسن تو نہیں بنائے گا، پروفیشنل لوگ ہوں گے جو بنائیں گے، کیونکہ وہ مارکیٹ میں امپیکٹ آپ کو جاتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں بتا رہے ہیں، اور ٹائم کنزیومنگ ہے. سو اس میں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اس میں آپ کو وہ چیزیں نہیں کرنی پڑ رہی. اور ڈرا بیک کیا ہے؟ دس میتھڈ از ہاؤ ایور ایکسپینسو فار دا انویسٹر ایز اٹ انوالوز دا آفر فار شیئرز بائی ایشو ہاؤسز ایٹ اے ویری ہائی پرائسز. اب یہ انویسٹر پوائنٹ آف ویو سے ایکسپینسو فار انویسٹر، وہاں پہ تو اب یہاں پہ بیچ میں انٹرمیڈیری ہے، آپ نے پہلے انٹرمیڈیری کو اپنے شیئر سیل کیے اور وہ آگے سے آپ کو جنرل پبلک کو دیں گے تو بیچ میں پروفٹ رکھیں گے، تو انویسٹر کو تھوڑا مہنگا شیئر ملے گا.
ایز کمپیئر ٹو پراسپیکٹو میتھڈ میں ڈائریکٹ آپ انویسٹر کو دے رہے ہیں اور یہاں پہ انٹرمیڈیٹ کو دے رہے ہیں. یہ سمپل جو چیز ہے کہ آپ ایک چیز اپنے ایجنٹ کو دیتے ہیں, ڈسٹریبیوٹر آگے سے پبلک کو دیتا ہے, کمپنی ڈائریکٹ نہیں سیل کر رہی. تو اس میں دس میتھڈ از however expensive for the investor as it involves the offer of shares by issue houses at a very high prices. Okay guys, good. Third method is private placement method, a method of marketing of securities whereby issuer makes the offer for sale to individuals and institutions privately without the issue of prospectus is known as private placement method. Very simple. اس میں پرائیویٹ پلیسمنٹ میتھڈ ان دونوں سے ڈفرینٹ ہے. اس میں ڈائریکٹ آپ انڈیویجولس کو بھی اور کارپوریٹ سیکٹرز کو بھی, انسٹیٹیوشن کو بھی آفر کرتے ہیں. کوئی پراسپیکٹس ایشو نہیں آتا. وداؤٹ دا ایشو آف پراسپیکٹس از نون ایز پرائیویٹ پلیسمنٹ میتھڈ. سو اس میں جو پراسپیکٹس میتھڈ تھا وہ موسٹلی کارپوریٹ سیکٹر کے لیے تھا. جو دوسرا میتھڈ ہم نے پڑھا آفر فار سیل, وہ اس میں انٹرمیڈیٹ آ جاتے ہیں بیچ میں. پرائیویٹ پلیسمنٹ میتھڈ جو ہے تھرڈ میتھڈ ہے, اپنی مارکیٹ کو, اپنے شیئرس کو کیسے مارکیٹنگ کرنا ہے مارکیٹ میں. اس میں یہ کہ آپ جو ایشوئر ہے وہ آفر کرتا ہے انڈیویجولس کو بھی, یعنی جنرل پبلک کو بھی, اور انسٹیٹیوشنس کو بھی, بٹ پرائیویٹلی. اس کا نام اس لیے پرائیویٹلی, وداؤٹ دا ایشو آف اے پراسپیکٹس. وداؤٹ دا ایشو آف اے پراسپیکٹس از نون ایز پرائیویٹ پلیسمنٹ میتھڈ. اب اس میں تو آپ دیکھیں, اس میں آپ نے جنرل آفر کر دی سب کو. اب شیل کمپنی ہے پاکستان میں, اس کے شیئر ہیں, کہہ رہے ہیں ہم پرائیویٹ پلیسمنٹ کر رہے ہیں. پرائیویٹ پلیسمنٹ کا مطلب ہے کوئی بھی انڈیویجول, آپ, میں, تھرڈ پرسن, کوئی بھی جا کے شیئر بائی کر سکتا ہے, اور انسٹیٹیوشنس بھی اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. لیکن کوئی انفارمیشن کمپنی ہمارے لیے ہمیں نہیں دے رہی, ہم اپنے طور پہ خود پتہ کر لیں. وداؤٹ دا ایشو آف اے پراسپیکٹس, وداؤٹ دی ایشو آف اے پراسپیکٹس از نون ایز پرائیویٹ پلیسمنٹ. اب دیکھیں جو لاسٹ میتھڈ تھا آفر فار سیل والا, اس میں انٹرمیڈیٹ تھے. اب آپ اسٹاک بروکر کے پاس جاتے ہیں, وہ کچھ تو آپ کو انفارمیشن دیں گے نا کمپنی کے بارے میں. ایک ایجنٹ ہے, ان کا بھی ہے پرپز ہے, کیا مقصد ہے کہ وہ چاہیں گے آپ کمپنی کے شیئرز بائی کریں, تو آپ کو کمپنی کے بارے میں کچھ نہ کچھ انفارمیشن ضرور دیں گے. لیکن پرائیویٹ پلیسمنٹ میں نہ پراسپیکٹس ہے نہ انٹرمیڈیٹ ہے, یہ ڈائریکٹ ہے. پراسپیکٹس بھی ایشو نہیں ہو رہا جو پراسپیکٹس میتھڈ میں تھا, اور آفر فار سیل میں انٹرمیڈیٹ بیچ میں ایجنٹس بیٹھے تھے جو انفارمیشن دیں گے, وہ بھی نہیں ہے. اس میں ڈائریکٹ آپ کو کمپنی آفر کری, آپ اپنے طور پہ کمپنی سمجھتی ہے, آپ خود انفارمیشن لے سکتے ہیں اور ڈیسیژن کر سکتے ہیں. ایڈوانٹیج کیا ہے؟ لیس ایکسپینسو. اوبیسلی کمپنی کا خرچہ تو نہیں ہے, نہ پراسپیکٹس میں نہ وہ ایجنٹس کو کمیشن دے رہی ہے. لیس ایکسپینسو ایز ویریز ٹائپ آف کاسٹ ایسوسیٹڈ ود دی ایشوز آر بورن بائی دی ایشو ہاؤسز اینڈ ادر انٹرمیڈیٹس. تو یہ لیس ایکسپینسو ہے. پلیسمنٹ آف شیئر سوٹس دی ریکوائرمنٹس آف اسمال کمپنیز. جس چھوٹی کمپنیز ہیں جو یہ پراسپیکٹس کا مطلب یہ خرچے وغیرہ برداشت نہیں کر سکتے, یا ان کے لیے بڑے ایکسپینسو ہے بیئر کرنا. اور سیکنڈلی جو انٹرمیڈیٹس کو اتنا زیادہ یوز نہیں کرتی, اسمال کمپنیز کے لیے بہتر ہے کہ وہ ڈائریکٹ پرائیویٹ پلیسمنٹ کر دیں, اسٹاک مارکیٹ میں لگا دیں, جنرل پبلک بھی آ جائے, انسٹیٹیوشنل انویسٹر بھی آ جائے, لیکن ہم پراسپیکٹس بھی ایشو نہیں کر رہے اور ہمیں لیس ایکسپینسو پڑتا ہے. ڈرا بیک کیا ہے اس کا؟ کنسنٹریشن آف شیئرز ان اے فیو ہینڈس. تھوڑے سے لوگوں کے کنسنٹریشن جو ہے نا, اوبیسلی پھر وہ کچھ لوگوں کے پاس رہتی ہے. اب جو جنرل پبلک ایک آ رہا ہے, آپ جا رہے ہیں شیئر بائی کر رہے ہیں, لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کمپنی سے میں نے آپ کو شروع میں بتایا فرسٹ موسٹ کامن میتھڈ تھا پراسپیکٹس والا. آپ کو ساری انفارمیشن کمپنی کی دے رہے ہیں, پریزنٹیشنز ہو رہی ہیں, ریڈنگ مٹیریل دیا جا رہا ہے. سم ٹائم کمپنیز ویڈیوز بھی اپنے انڈیویجولس اپنے انویسٹرز کو دکھاتے ہیں, آئیں یہ ویڈیو دیکھیں ہماری کمپنی کے بارے میں. تو جہاں پہ پراسپیکٹس میتھڈ ہوتا ہے وہاں پہ تھوڑا سا انویسٹر جو ہے زیادہ انکلائن ہوتا ہے, انٹرسٹ لیتا ہے, کیونکہ آپ کو کمپنیز کے بارے میں سب کچھ پتا ہے. obviously ایک نیچرل سی بات ہے نا, آپ جا رہے ہیں اور آپ کو چیز بتائی جا رہی ہے, کمپنی کے بارے میں ساری انفارمیشن دی جا رہی ہے, تو آپ کا آف کورس انٹرسٹ نیچرلی اس کے بارے میں زیادہ ہوگا. تو یہاں پہ جو کنسنٹریشن آف شیئرز ان فیو ہینڈز ہوگا,
جن لوگوں کا اس انڈسٹری میں ایکسپیرینس ہوگا یا جو آپ کی کمپنی کو پاس میں جانتے ہیں وہی اس میں زیادہ کنسنٹریٹ کریں گے. نیو شیئر ہولڈرس کو آپ مارکیٹ نہیں کر سکیں گے, ان کو اٹریکٹ نہیں کر سکیں گے, ویری کم, ویری لیس. ڈپرائیونگ دا کامن انویسٹرز of an opportunity to subscribe to the issue, thus affecting their confidence level. یہ جو بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو depriving the common investors, common investors جو ہے نا اس کا confidence level یہاں پہ نہیں ہوتا. کیوں؟ یہاں پہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے, نہ بیچ میں اتنے زیادہ انٹرمیڈیری ہیں اور نہ پراسپیکٹس ہے. تو اس میں جو کامن انویسٹر ہے اس کے لیے اس کو اس سے ڈپرائیو رکھا گیا ہے کہ وہ ڈیسیژن نہیں کر سکے گا. تو اس میں جیسے میں نے بتایا کہ اس میں کمپنی کو رسپانس وہیں سے آئے گا جو پاسٹ ایکسپیرینس میں جو انویسٹرز ہیں یا کوئی ورڈ آف ماؤتھ پہ ہیں کہ میں نے شیئر لیا تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں اچھی کمپنی آپ آئیں یہ کریں, تو وہ چیز ٹھیک ہے. ادروائز تھوڑا سا مشکل ہے. انیشیل پبلک آفرنگ میتھڈ. دا پبلک ایشو made by a corporate entity for the first time in its life is called initial public offering. The public issue made by a corporate entity for the first time in its life, for the first time, پہلی بار جو کرتا ہے اس کو آئی پی اوز کہتے ہیں. یہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس ضرور آئی پی او کو ذہن میں رکھیں. جنرل بات پوچھی جاتی ہے بتائیں آئی پی اوز کیا ہے, انڈر رائٹر کیا ہے. جب پوچھا جائے آئی پی اوز کیا ہے, یو شوڈ آنسر the public issue made by a corporate entity, by a corporate entity for the first time in its life history is called initial public offering. Under this method of marketing, shares are issued to successful applicants on the basis of the order placed by them through their brokers. First time آپ مارکیٹ میں اپنے شیئرز لے کے جا رہے ہیں, فرسٹ ٹائم آپ کے شیئرز ہیں اور آپ لوگ آپ سے بروکر کے تھرو بائی کر رہے ہیں, تھرو brokers buy کریں. The job of selling the share is entrusted to the popular intermediary, the underwriter. آپ فرسٹ ٹائم مارکیٹ میں گئے, آپ کا انڈر رائٹر آپ کو کوئی مرچنٹ بینک ہوگا, اس کے تھرو آپ سیل کر رہے ہیں, اس نے آگے بروکرز رکھے ہوئے, وہ چیز ہو رہی ہے. اس میں ایڈوانٹیج کیا ہے؟ دا بگیسٹ ایڈوانٹیج آف دس میتھڈ آف مارکیٹنگ آف شیئرز از دیٹ دیر از نو نیڈ فار دا انویسٹر ٹو پارٹ ود دا منی ایون بفور دا شیئرز آر allotted in his favor. یہ آئی پی اوز فرسٹ ٹائم جب ہوتے ہیں اس کے بعد تو وہ نہیں ہے چیزیں. تو یہ مارکیٹنگ تھرو آئی پی اوز اس کا بگ ایڈوانٹیج ہی یہی ہے کہ شیئرز جو ہے وہ آپ نے دیر از نو نیڈ فار دا انویسٹر ٹو پارٹ ود دا منی ایون بفور دا شیئرز آر allotted in his favor. ابھی اس کو آپ نے بائی کیے اور یو کین ناٹ بی اے پارٹ ود دا منی ایون بفور شیئرز آر allotted in his favor. آئی پی اوز بس فرسٹ ٹائم ہی ہوتے ہیں, اس میں کمپنی کی بھی کوشش ہوتی ہے, آپ کا انڈر رائٹر جو بینک ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے میکسیمم شیئرز مارکیٹ میں اٹھا لیا جائے, سیل ہو جائے. تو اس میں آپ اتنی فیور کر دیتے ہیں کہ پہلے سے الاٹ کر دیتے ہیں اور پھر پیمنٹس آ جاتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں رائٹ ایشو. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ ہم نے ڈفرینٹ مارکیٹنگ آف نیو ایشوز ڈفرینٹ میتھڈز دیکھے. اسی کو ہم کنٹینیو آگے کریں گے. رائٹ, یہ کنٹینیو ہے جو ہم نے میتھڈ سے پڑھے ہیں. کون سے؟ دیز میتھڈس. آج ہم نے ڈسکس کیا پیور پراسپیکٹس میتھڈ, آفر فار سیل میتھڈ, پرائیویٹ پلیسمنٹ ہم نے کیا, انیشیل پبلک آفر کیا. آؤٹ آف 9 وی ڈسکس 4. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ ایریا ہے مارکیٹنگ آف نیو ایشوز ان مرچنٹ بینکنگ. سو انشاءاللہ وی ول کنٹینیو فرام ہیئر ان our نیکسٹ کلاس, اور ہوپ فلی انشاءاللہ وی ول کمپلیٹ دس ٹاپک ان our نیکسٹ کلاس. تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جب آپ اپنی نئی کلاس میں آئیں فل فریش تیاری کے ساتھ آئیں, ریوائز کریں, اور میں آئی ایم شیور کہ آپ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو نالج ہے, میں نے جب آپ سے کوشچن کرتا تھا کمرشل بینکنگ ہم جب باتیں کرتے تھے, ریٹیل بینکنگ کے ٹاپکس پڑھ رہے تھے, اس میں آپ کا ماشاءاللہ جو نالج تھا وہ آپ بہت اچھا آنسر کرتے ہیں. مرچنٹ بینکنگ میں مجھے ابھی 2-3 لیکچر فیل ہوا ہے جب آپ نے آنسرس کیے آج, ویری ونڈرفل آنسرس تھے. کچھ اسٹوڈنٹس کے مطلب کہتے ہیں دل خوش کر دیا آپ نے آنسر کر کے. تو آپ پلیز اس کو بھی اسی طرح دیکھیں, یہ ایک امپورٹنٹ ایریا ہے. یہ مت سوچیں کہ آپ ایم بی اے مارکیٹنگ کر رہے ہیں یا ایم بی اے ایچ آر کر رہے ہیں. جو بھی ایم بی اے آپ کر رہے ہیں, ایم بی اے میں اسپیشلائزیشن کو بس ایک سائڈ پہ رکھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اسپیشلائزیشن ہے, باقی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو مینجمنٹ بھی آتی ہے, آپ کو مارکیٹنگ بھی آتی ہے, آپ کے اکاؤنٹس بھی آتی ہے, آپ کو ایچ آر بھی آتا ہے. تو آپ اس میں کوئی فیلڈ بھی لے لیں, اس میں بینکنگ کا رول بہت وائٹل ہے.
آپ کا نالج مرچنٹ بینکنگ جس کو ہم انویسٹمنٹ بینکنگ کہتے ہیں, ریٹیل بینکنگ جس کو ہم کمرشل بینکنگ کہتے ہیں, اس کے اوپر آپ کا نالج مسٹ ہے, اچھا نالج آپ کو آنا چاہیے. بینگ این MBA اسٹوڈنٹ آپ کا بینکنگ کے اوپر نالج اچھا ہونا چاہیے. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اس سبجیکٹ میں اتنا نالج مل جائے کہ آپ ایکسپلین کر سکیں کمرشل بینکس کیا ہیں, ان کے فنکشنز کیا ہیں, مرچنٹ بینک کیا ہیں, ان کے فنکشنز کیا ہیں, کیا رول پلے کرتے ہیں اکانومی کے لیے, کون سی ریگولیٹری باڈیز ہیں, کون سی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں جو اس انڈسٹری کو کنٹرول کرتی ہیں. یہ چیز آپ کو آنی چاہیے, ٹھیک ہے. پھر ڈفرینٹ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں کہ کمرشل بینک کے انسٹرومنٹس کون سے اور مرچنٹ بینک کے انسٹرومنٹس کون سے. یہ 17 میں سروسز بتائیے, اسی کو انسٹرومنٹس کہتے ہیں. 17 سروسز ہیں مرچنٹ بینک کی. کمرشل بینک کے انسٹرومنٹس کیا ہیں, یہ اکاؤنٹس ہم نے پڑھے تھے, ڈفرینٹ ٹائپس آف اکاؤنٹس, یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس کمرشل بینکس میں. سو دس از آل فرام مائی سائڈ ٹوڈے. انشاءاللہ ویل میٹ ان آور نیکسٹ کلاس, اور امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ کلاس میں آنے سے پہلے آپ ضرور اپنا ہوم ورک, اپنی ہوم اسٹڈی, اپنا پرائیویٹ اسٹڈی, سیلف اسٹڈی, اپنی ریسرچ, اپنی گروپ ڈسکشن, یہ چیزیں کر کے آئیں گے. اور انشاءاللہ ہم اپنا نیکسٹ لیکچر ٹمارو کریں گے. اوکے, سو اگین ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ لک آفٹر یور پیرنٹس. انشاءاللہ we'll meet again. Thank you very much and Allah Hafiz.